ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگو، ہمارے اس علاقے کی مشہور شخصیت جو الحمدللہ اپنی فصاحت، اپنی بلاغت اور اپنی شیریں بیانی سے آپ کے دل کو جیت رہے تھے، میرے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور قوت عطا فرمائے۔ یہ حضرت مفتی جنید صاحب کی ماشاءاللہ کشش اور ان کی جاذبیت کی بات ہے کہ باوجود وہ اس قدر تکلیف کے اندر مبتلا ہونے کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ مجھے آپ حضرات سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں، آپ حضرات عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ۔ ایک بات تو مجھے آپ حضرات سے یہ عرض کرنی ہے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم لوگ جس طرح سے مسجدوں سے محروم ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے پھر ایسا وقت آ جائے ہم مسجدوں میں جانا چاہیں اور مسجدیں ہمیں نصیب نہ ہوں، اس وقت سے پہلے تمام مسلم اور خاص طور سے نوجوان مسجدوں میں جانے کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ بھی کام ہو لیکن نماز مت چھوڑو۔ نماز ہم سب کے لیے ایسی ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، جسم بغیر روح کے بے جان ہوتا ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کی زندگی بغیر نماز کے بے جان۔ دوسری بات میں اور یہ عرض کروں کہ الحمدللہ اس وقت میں تعلیم کا رجحان بڑھ رہا ہے اور مسلمان ہمت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی، لیکن اس سلسلے میں ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری جو بچیاں اسکول اور کالج میں جا رہی ہیں، ہماری جو بچیاں اسکول اور کالج میں جا رہی ہیں، اگر آپ کے پاس میں ان کو وہاں چھوڑنے کا اور وہاں سے لانے کا وقت ہے تو پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، اگر وقت نہیں ہے تو بالکل مت پڑھاؤ۔ مذہب اسلام آپ حضرات کو تعلیم سے نہیں روکتا، البتہ اتنی بات ضرور کہتا ہے کہ تمہارے بچے پڑھیں مگر مسلمان ہونے کی حالت میں پڑھیں۔ وہ بچے پڑھیں تمہاری عزت کی حفاظت کرنے والے بنیں، وہ بچے پڑھیں تمہاری شان کو بلند کرنے والے بنیں۔ اس لیے بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں اپنے ایک ایک بچے کو پڑھانا ہے، بچیوں کو پڑھانا ہے،
لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسے کی دین کی تعلیم دیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، بڑے بھائی کیا ہوتے ہیں، اور پڑوسی کیا ہوتے ہیں، اور مسلمان کی عزت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ اس لیے ہماری جو بچیاں اسکول اور کالج کے اندر پڑھ رہی ہیں، جہاں وہ پڑھ رہی ہیں، ایک تو آپ حضرات اس بات کا انتظام کرو، ورنہ حالات بہت خراب ہیں۔ کتنی بچیاں ہماری غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے جو بھائی اپنے بچیوں کو اسکول اور کالج کے اندر پڑھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ خود چھوڑ کر آئیں اور خود لے کر آئیں۔ تیسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں موبائل کے تعلق سے کہ اس وقت میں گروپ بازی چل رہی ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے۔ ایک آدمی نے گروپ کے اندر کوئی غلط کام کیا، آفت تمام کے اوپر پڑتی ہے، مصیبت تمام لوگوں کے اندر پڑتی ہے جو اس گروپ کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ یہ گروپ بازی بند کر دیں، اس سے سراسر نقصان ہے، فائدہ کچھ ہے۔ یہ ماں باپ، یہ بستی کے علماء، یہ دعوت و تبلیغ کے مبارک کام کرنے والے حضرات، آپ حضرات کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اس لیے اگر تمہارے ساتھ میں کوئی مصیبت، کوئی مشقت، کچھ حالات آتے ہیں تو میرے نوجوان دوستو وہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ پوری بستی کے ساتھ ہیں، بستی والوں، بستی کے ذمہ داروں کے ساتھ ہیں، بستی کے علماء کے ساتھ ہیں، اور بستی میں جو کام کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے گروپ بازی بند کرو۔ اور ایک بات میں ہر گھر کے ذمہ دار سے کہوں گا کہ اگر موبائل کی پابندی تم نہیں لگا سکتے تو کم از کم ایک کام کر لو۔ ایک کام آپ لوگ یہ کر لو کہ جس وقت میں رات میں سونے کا موقع ہو، دن میں کوئی بات کرے، اولاً تو گھر کے اندر عورتوں کے اندر بڑا موبائل مت رکھو۔ کوئی لڑکا ہے اسے ضرورت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن گھر کے اندر بڑا موبائل رکھنا یہ سمجھو ہماری بے عزتی کو، بے عزت کو نیلام کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ اس لیے گھر کے اندر بڑا موبائل عورتوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ اور رات کے وقت میں سونے سے پہلے 10 بجے سب کے موبائل اپنے پاس جمع کر لو، بچی کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیسے بھی ہو۔ ہمیں ایک جگہ اطلاع ملی، وہاں بہت زیادہ خلفشار ہو رہا تھا، لیکن ان حضرات کو جب یہ تدبیر بتائی گئی کہ دن میں ان کو جہاں فون کرنا ہے فون کریں، جہاں ضرورت ہے بات کر لیں، مگر رات کے وقت میں جب 10 بج جائیں سب کے موبائل اپنے پاس رکھو، کہ بھئی رات کے وقت تمہارا سونے کا ہے، یہ آرام کرنے کا ہے، یہ موبائل پہ چلنے کا وقت نہیں ہے۔ اور جس وقت صبح ہو ان کی ضرورت ہے، ان کے موبائل حوالے کر دو۔ اگر آپ نے اتنا بھی کام کر لیا اس فتنے کے زمانے میں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ سدھار ہونے کی امید ہے، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ مولا قدوس ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا قدوس ہمارے اس مدرسے کو اور گاؤں کے اندر چلنے والے تمام مدارس اور ملک
ملک کے تمام مدارس کی پوری حفاظت فرما، آمین۔ ان کے چلتے رہنے کی صورتیں پیدا فرما۔ آمین۔ جن حضرات نے اپنی ضرورتوں کو دبا کر ہمارے حضرت مفتی عثمان صاحب کے کہنے اور مفتی جنید صاحب کی محبت میں اس وقت میں تعاون پیش کیا ہے، مولا قدوس ان کی تعاون کو قبول فرما، آمین۔ ان کی جان میں مال میں برکت عطا فرما، رب العالمین ہمارے دینے کو قبول فرما، رب العالمین مسلم نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ کتنے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو بلا قصور جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کی آپسی اختلافات کو ختم فرما، آپسی جھگڑوں کو ختم فرما، آمین۔ آپس میں محبت پیدا فرما، آمین۔ ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما، آمین۔ محبت اور وفا پیدا فرما، ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، آمین۔ ہمارے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہماری مستورات میں دین کو زندہ فرما، یا اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے، تزکیہ خانقاہوں کی لائن سے، تعلیم و تدریس کے اعتبار سے، مولا قدوس تمام کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، محبت کی توفیق عطا فرما، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے یہاں بیٹھنے والے جتنے حضرات ہیں ان کی ضرورتوں کو آپ زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی دلی مرادوں کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر چین و سکون نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے بیماریوں کو خاتمہ فرما، جو آمین۔ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے یا اللہ ان کو قرض و سبق دوشی عطا فرما، آمین۔ اس بستی کے جتنے آج تک با ایمان لوگ دنیا سے گئے ہوئے ہیں یا اللہ اور اپنی قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کا حال جانتے ہیں، نام جانتے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، آمین۔ اور ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا